امام حسین کے بھائی، بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے جناب قاسم. جناب قاسم کم سن تھے، حضرت علی اکبر سے کم عمر کے ہیں. یہ شہادت سے پہلے بھی واقعہ سنیے شب عاشور کا. شب عاشور ایک عجب ڈائلاگ ہوا امام حسین میں اور جناب قاسم میں. کیا ابھی شب عاشور ہے، سب جانتے ہیں کہ کل جنگ کا دن ہے. تو امام حسین نے ایک سوال کیا جناب قاسم سے، اور میں نے آپ کو ان کا ایج گروپ بتا دیا. باپ گفتگو دیکھیے کیا بات ہے. کہا بیٹا، الفاظ میرے خلاصہ کلام، بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب، سوال موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب، حسن کا بیٹا ہے. کہا موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. اچھا، اب بات ذرا آگے بڑھی، شب عاشور کا مکالمہ. تو صرف ایک سوال کیا، یہ نہیں سا سوال کہ کیا بچ جانے کا کوئی امکان ہے، کیا یہ ہوگا، کیا ایسے ہو سکتا ہے، کیا ایسا نہیں. صرف ایک سوال اپنے اسی انداز میں. ہم حق پر ہیں آقا، ہم حق پر ہیں. کہا بیٹا اس میں کوئی شک ہی نہیں. ظاہر ہے مطلب وہ خود بھی جانتے تھے کنوینس ہے، لیکن ایک سوال، ہم اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب حق پر ہیں. کہا بس آقا اگر ہم سب حق پر ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس میں ایشو کیا ہے؟ پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے کل یا ہم موت پر آ پڑے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو بات ہی نہیں ہے. بلکہ اشتیاق ہوا. ابھی وہی رات کا ڈائلاگ جاری ہے. آقا کل شہیدوں میں میرا نام ہے نا؟ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ کیا جواب دے؟ بھائی کا بیٹا ہے، کیا جواب دیں؟ امام عالی مقام نے عجیب، یعنی ایک دل ہلا دینے والا جواب دیا. کہا بیٹا قاسم، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ بیٹا کل کے شہیدوں میں تو 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے. اگلا سوال جب یہ کہا امام علی مقام نے، جب چچا نے یہ کہا اپنے بھتیجے سے کہ بیٹا کل کے شہداء میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے، تو اگلا سوال کیا کہ چچا جان اس کا مطلب کیا یہ جو فوج عشقیہ ہے یہ خیموں میں آ جائے گی کیا؟ یعنی یہ تو امیجنیشن میں نہیں آیا کہ کچھ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو لے کے امام علی مقام جائیں گے اور بدبخت ان کو وہاں پہ مار دیں گے. تو یہ کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ بہرحال اس طرح سے گفتگو ہوئی. شب عاشور، روز عاشور ہے. جناب قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی، اور کس عالم میں اجازت دی ہوگی؟ امام علی مقام نے، بھائی کا بیٹا ہے، کم سن ہے، امام علی مقام نے خود تیار کر کے، بہت ایک گفتگو کے بعد خود تیار کر کے بھیجا. جب جنگ میں بھیج رہے تھے تو چچا بھتیجے گلے لگ کے بہت روئے چچا بھتیجے گلے لگ کے. اب جناب قاسم ابن حسن میدان میں آ رہے ہیں. مورخ لکھتا ہے کہ ایسا، میں نے پڑھا کہ مورخ بھی اس طرف کے یزیدی فوج کے مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگا جب حسن کا بیٹا آ رہا تھا اور جب اسے حسین روانہ کر رہا تھا تو ایسا لگا جیسے حسین کی طرف سے ایک 14ویں کا چاند نمودار ہو رہا ہے. میدان میں آ رہے ہیں جناب قاسم ابن حسن. ایک ظالم کے حکم پر آپ پر لشکر نے عجب کام کیا. ادھر سے ایک ظالم نے حکم دیا اور اس ظالم کے حکم پر عمل پیرا ہو کر لشکر نے چاروں طرف سے جناب قاسم پر پتھر برسانا شروع کر دیا. جناب قاسم کربلا کے ان شہداء میں سے ہیں، ان چند شہداء میں سے کہ جن پر پتھر برسائے گئے. یہ کام امام علی مقام کے ساتھ بھی ہوا. جناب قاسم کربلا کے ان چند شہداء میں سے جن کی لاش پامال ہوئی، یہ کام امام علی مقام کے ساتھ بھی ہوا. کمال جنگی. لیکن ایک فرق ہے، امام علی مقام کا لاشا کب پامال ہوا، جناب قاسم کا لاشا کب پامال ہوا؟ امام علی مقام کا لاشا پامال کیا گیا ان کی شہادت کے بعد. جناب قاسم ہوئے جن کا لاشا پامال ہوا وقت شہادت سے کچھ پہلے. اور کیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی. اب جناب قاسم میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، کمال جنگ کر رہے ہیں، الامان الحفیظ. یہاں تک کہ یزیدی فوج کے ابن سعد نے ایک شخص کو مخاطب کیا. اس شخص کا نام ہے ارزق شامی کہتے ہیں اسے. یہ بڑا پہلوان، بڑا بہادر، بڑا مشہور جنگجو ہے. جب دیکھا یزیدی فوج نے کہ یہ حسن کا بیٹا، یہ حسین کا بھتیجا، یہ قاسم عمر کے حصے میں لیکن عجب غضب ڈھا رہا ہے، تو ابن سعد نے ارزق شامی کو کہا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے، جاؤ اسے قتل کر دو.
ارزق شامی نے، اس بدبخت نے اس بات کو اپنی انسلٹ جانا کہ مطلب اگر میں اپنے الفاظ انداز میں کہوں کہ میں اس بچے کے مقابل میں ہوں گا، ارزق شامی ہوں میں اس بچے سے لڑوں گا. اس نے اس سے اپنی توہین سمجھی. اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ تھے. اس نے پہلے بیٹے کو بلایا جاؤ اور اسے قتل کر دو. اب ارزق شامی کا بیٹا ہے اور ادھر حسن کا بیٹا ہے. جنگ ہوئی. جناب قاسم نے ارزق شامی کے بیٹے کو ٹیک کر دیا. قتل ہو گیا. وہ ارزق شامی یہ منظر دیکھ رہا ہے. یہ عجب منظر ہے. یہاں تک کہ اب ارزق شامی نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا جاؤ اور اسے قتل کر دو. جناب قاسم ابن حسن نے ارزق شامی کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. تیسرا بیٹا بھیجا, اسے قتل کر دیا. چوتھا بیٹا آیا. ارزق شامی کے 4 بیٹے جناب امام حسن کے بیٹے کے ہاتھوں تہتے ہو گئے. قاسم ابن حسن کی یہ جنگ ہے. یہاں تک کہ اب یہ بدبخت خود آیا. اب ارزق شامی آیا. امام عالی مقام منظر دیکھ رہے ہیں. اب جب یہ دیکھا کہ ارزق شامی آیا تو اب امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اب امام حسین نے بیویوں سے کہا دیکھو دعا کرنا. اب جو جنگجو مقابلہ ہے نا, یہ بڑا جنگجو ہے. اب یہ بڑا جنگجو ہے. یہاں تک کہ جنگ کا آغاز ہوا. اب ارزق شامی اور جناب قاسم مد مقابل ہیں. جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی قتل کر ڈالا. اب یزیدی لشکر میں عجب کیفیت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئی, ارے وہ دیکھو ارزق کو قتل کر دیا ہے اس نے, اور اس نے ارزق کو قتل کر دیا ہے. اب جب یہ اعلان ہوا, اب ہر طرف سے, اب چاروں طرف سے جناب قاسم پر حملے کا اعلان ہوا. اب جب چاروں طرف سے فوج اشکیا جناب قاسم کی طرف بڑھی, اب آپ کی نظر علم پر پڑی, یعنی کہ دشمن فوج کے علم پر پڑی کہ دیکھیں یزیدی فوج میں کس نے علم تھاما ہوا ہے. یزیدی فوج کا علم کس نے تھاما ہوا ہے. اب آپ نے ٹارگٹ کیا, آپ نے دیکھا حامل علم کو. اب جناب قاسم حامل علم کو پر حملہ کرنے کو دوڑے. حامل علم کہاں تھا؟ قلب لشکر میں تھا. یعنی کہ یزید کی فوج کا علم اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ کئی صفوں کے درمیان لشکر کے بیچ میں کھڑا تھا. جناب قاسم آگے بڑھے, ایک صف کو چیرا, دوسری صف کو چیرا. اس جلال سے آتے تھے کہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے خود ہی گویا رستہ بنتا چلا جاتا تھا. صفوں کو چیرتے ہوئے جناب حسن کے بیٹے جناب قاسم آگے بڑھے. ایک صف کو چیرا, دوسرے صف کو چیرا, تیسری صف کو چیرا. صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش میں تھے. روب اتنا تھا کہ صفوں کو چیرتے جاتے تھے. پر اب جب آپ 5ویں صف میں پہنچے ہیں تو اچانک آپ نے اپنے آپ کو لشکر میں گھرا پایا. چونکہ 1 2 3 اب جب پہنچے ہیں تو اپنے آپ کو لشکر میں گھرا پایا ہے. لشکر نے محاصرہ کر لیا. کہیں سے تیر چلا, کہیں سے نیزہ چلا, ہر طرف سے تلوار چلنا شروع ہوئی, ہر طرف سے نیزے چلنا شروع ہوئے, یہاں تک کہ آپ کی سواری کو بھی مار دیا گیا. تو اب آپ سواری کے بغیر ہو گئے. ابھی یہ عالم جاری تھا. جناب قاسم قلب لشکر میں ہیں. فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, چاروں طرف سے تیر اور تلوار چل رہے ہیں. آپ کی سواری کو بھی مار دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اب وہ لمحہ آیا کہ آپ کے جسم اتھر پر ایک ایسا نیزہ لگا کہ جو کہ آپ کی پشت سے نکل آیا. اب یہ منظر دیکھا, ادھر سے امام دوڑے, آپ نے امام کو پکارا, ادھر سے امام دوڑے. اب جناب امام حسین جناب قاسم کے پاس آئے. اب جب امام عالی مقام جناب قاسم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لعین وہیں پر جناب قاسم کے پاس موجود تھا. اب کیا ہوا, جب امام عالی مقام نے یہ دیکھا تو امام عالی مقام نے اس لعین پر تلوار کا وار کیا. جب امام عالی مقام نے تلوار کا وار کیا تو اس لعین کا ہاتھ اس سے متاثر ہوا. جب اس کا ہاتھ متاثر ہوا اس نے لشکر کو مدد کے لیے پکارا. اب جو اس نے لشکر کو مدد کے لیے پکارا, چاروں طرف سے بے تحاشا گھوڑے دوڑا کر فوج یزید کے لوگ اس کی مدد کو آئے. بس دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑے, بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑے. اور یہ سارے کا سارا منظر جب کچھ تھما تو امام عالی مقام نے ایک عجب منظر دیکھا کہ اسی اسنا میں گھوڑوں کی ان ٹاپوں سے, گھوڑوں کی ان رفتار سے, یہ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب جانے سے, بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب آنے سے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اور اس انداز میں اس پامال لاشے کو گویا ٹکڑوں کو جناب امام عالی مقام خیموں میں لائے. یہ تھی امام عالی مقام کے بھائی کے بیٹے کی شہادت.